والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، گزشتہ ہمارا درس نکاح کے موضوع پر تھا۔ جب تک نکاح کا موضوع انسان کو صحیح طور پر علم نہ ہو، وہ کبھی بھی اچھی لائف نہیں گزار سکتا۔ اور ہمارے اس معاشرے کے اندر ہمیں سوشل میڈیا پر اور دیگر جتنے بھی سٹیجز پر ہم جاتے ہیں، سب سے زیادہ جن سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ہے طلاق کے موضوع پر۔ طلاق کے موضوع کو بر صغیر پاک و ہند کے مولویوں نے اتنا گنجلک بنا دیا، اتنا مشکل بنا دیا کہ آج زندگیاں اجڑ رہی ہیں، خاندان برباد ہو رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ کسی کو علم نہیں کہ طلاق ہے کیا، طلاق کے کیا اصول و ضوابط ہیں، طلاق کے بارے میں اللہ اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے، یہ سارا علم ہمارے پاس نہیں ہے، جس کی بنیاد پر ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ طلاقیں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، فتنہ فساد ہے۔ اور اس فتنہ فساد میں اس قدر تیزی ہے کہ میرے محترم بھائیوں، آج ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور میرے پاس ذاتی طور پر میں نے یہ ایک حساب لگایا ہے، ایک دن میں کم از کم جن فورمز کے اوپر میں جاتا ہوں 40 سے 50 یہی سوال آ رہے ہیں، سیم طلاق ثلاثہ، ایک مجلس کی 3 طلاقیں، عدت، خلا، یہ کیا ہے؟ اور ہم یقین کریں انہیں بتا کے تھک جاتے ہیں۔ تو میرا بھی یہ ارادہ تھا کہ ایک ایسا لیکچر میں ریکارڈ کروں کہ جو لیکچر اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کو فائدہ دے۔ اس میں ایک حدیث صحیح مسلم کی، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے اور اس پر بیٹھ کر وہ اپنے جتنے چیلے چانٹے شیطان وہ دنیا میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، فتنہ فساد اور شر پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے، ان کی رپورٹ لینے کے لیے بیٹھتا ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے میں نے یہ گناہ کروایا، یہ گناہ کروایا، یہ خباثت کروائی، یہ فتنہ کھڑا کیا۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، یعنی وہ اپنا پورا ماحول بناتا ہے۔ ایک چیلا اس کا شیطان آ کر جن، وہ اسے بیان کرتا ہے کہ میں ایک خاندان کے پیچھے پڑا اور میں نے ان پر اتنے شیطنت کے تیر برسائے کہ حتیٰ کہ آج میں نے ایک میاں اور بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، آج طلاق میں نے کروا دی۔ اور ایک دن میں وہ شاید کتنی چیلے ہوتے ہوں گے، کتنی ڈائیورسز ہوتی ہیں۔ تو کیا ہے کہ جب وہ یہ بیان کرتا ہے نا، تو وہ ابلیس اتنا خوش ہوتا ہے کہ اسے اپنے پاس اپنی مسند کے اوپر بٹھاتا ہے۔ کہتا ہے تو ہے وی آئی پی کہ جس نے ایک خاندان کا شرازہ ہی بکھیر دیا، توڑ کے رکھ دیا ان کو۔ اتنا پسند کرتا ہے شیطان طلاق۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ طلاق یا جدائی یا آپس کا فتنہ یا 2 خاندانوں کا الگ الگ ہو جانا، یا اگر اس کو ہم اس تناظر میں بھی لیں کہ بہن بھائی کا الگ الگ ہو جانا، رشتہ داریوں کا ٹوٹ جانا، اس کو وہ کتنا پسند کرتا ہے۔ قطع تعلقی، قطع رحمی کتنی اس کو پسند ہے، میرے محترم بھائیوں، اس حدیث سے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی میں حدیث ہے، فرمایا 3 کام ایسے ہیں جو سنجیدگی میں بھی ہو جاتے ہیں اور مذاق میں بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑا اہم میرے بھائیوں مسئلہ ہے اور بڑی اہم حدیث ہے ترمذی کے اندر، بالکل صحیح روایت ہے۔ 3 کام ایسے ہیں اگر مذاق میں کہیں تب بھی امپلیمنٹ ہو جائیں گے، نافذ ہو جائیں گے، اور اگر سنجیدگی میں ہوں تو تب بھی: نکاح، طلاق اور رجوع۔ نکاح، شادی، اگر مذاق میں بھی کہیں نا کہ اس سے نکاح ہو گیا، مذاق میں وہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور جتنے ڈرامے اور فلمیں بنتی ہیں ان میں نکاح کا پورا ڈھونگ رچایا جاتا ہے، بلکہ وہاں تو پورا سیٹ اپ، وہ اوریجنل نکاح کرتے ہیں، پورا سیٹ اپ۔ اور ایک عورت جو بیاہی ہوئی، شادی شدہ، وہ ایک بدبخت کے ساتھ فلم میں اور ڈرامے میں نکاح کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، کیا یہ نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ مذاق ہی کر رہے ہیں نا، ڈرامہ مذاق ہوتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے وہ، اور نکاح پر نکاح کا جرم اور حد بھی ان پر لگتی ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے یہ! نکاح بھی مذاق میں بھی ہو جاتا ہے، سنجیدگی میں بھی ہو جاتا ہے۔ طلاق اگر مذاق میں بھی کہہ دی تو ہو جائے گی۔ رجوع یعنی کسی کو طلاق دی بیوی کو، اور بعد میں رجوع جو کیا جاتا ہے وہ زبان سے بھی رجوع
کہہ سکتا ہے بندہ میں نے رجوع کیا. اگر وہ مذاق میں بھی کہہ دینا اچھا ٹھیک ہے میں نے رجوع کیا تو اس کا رجوع ہو جائے گا. یہ نہیں وہ کہہ سکتا میں نے تو مذاق سے کہا تھا. تو یہ جو ہے نا یہ اللہ کا دین ہے, اس سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے, اس کے بارے میں گمراہی لوگوں میں نہیں پھیلانی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عورت بلا وجہ اپنے خامد سے طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, خاندانی برادریاں, معاملات, فتنے, ان کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے بلا وجہ طلاق. بالخصوص وٹا سٹا کی شادیاں ہوتی ہیں, ایک کی بہن دوسرے کی بہن, ایک دوسرے کے بعد اچھا جی لڑائی ایک فیملی کی ہوئی, ایک یونٹ کی ہوئی, دوسرا یونٹ جناب بلا وجہ کہتا ہے نہیں تو میری بہن نو دیتی میں ہوں تیری بہن نو بھی دیا طلاق. یہی ہوتا ہے. تو یہ ایک فتنہ ہے. فرمایا جو عورت بلا وجہ طلاق مانگتی ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی. اور سنن ترمذی کے اندر ہی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت بلا وجہ اپنے خامد سے خلا مانگتی ہے. دیکھو ایک تو ہوتا ہے طلاق طلب کرتی ہے مجھے طلاق دو, خامد طلاق دے دے یا نہ دے تو یہ اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے. اور ایک ہوتا ہے خامد کے خلاف قاضی کے پاس چلے جانا, عدالت میں چلے جانا کہ جی مجھے خلا چاہیے. اب کیا ہے اس میں وجہ کوئی نہیں, ریزن کوئی نہیں. دیکھیں نا ایک خامد ہے وہ اس کے شرعی حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں, ازدواجی فائنینشل ہو یا فزیکل ہو, وہ اس کے رائٹس پورے نہیں کرتا. اسے رائٹ ہے ٹھیک ہے وہ اس سے مانگ لے. حدیث میں آیا ہے 1 سال تک انتظار کرے. اگر عورت کسی کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا اور وہ بندہ فزیکلی میڈیکلی اس کے رائٹس, اس کے حقوق, اس کے ازدواجی رائٹس ادا نہیں کر سکتا, 1 سال تک اسے موقع دے دے, وہ علاج کروا لے, اگر ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے ورنہ خلا لے. اگر وہ اس کا خرچہ پانی نہیں, اس کے نان و نفقہ ہونے کے باوجود نہیں دیتا, اس کے پاس یہ رائٹ ہے, مارتا ہے اسے, ظلم کرتا ہے اس پر. یہی ہوتا ہے نا. اچھا ایک خامد ہے فزیکلی فائنینشلی سارے معاملات میں وہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے, لیکن وہ عورت کسی خباثت کی وجہ سے, کسی اپنی یاری دوستی کی وجہ سے, کسی گندے ذہن کی وجہ سے, یا خاندان برادری میں کوئی ایسا فتنہ آ گیا اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نہیں مجھے تو خلا دے, یا لالچ کی وجہ سے کہتی ہے مجھے خلا دے. ایسی عورت جو بغیر عذر کے اپنے خامن سے خلا طلب کرے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت منافقہ ہے. وہ عورت کون ہے؟ منافقہ ہے. اس کے اندر ہپوکریسی کے آثار ہیں. سنن ابو داؤد میں حدیث ہے, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا خاندانوں میں دراڑیں ڈالنا, یہ بھی شیطان کا کام ہے. ابلیس کے جو چیلے, جو شیطان, جینون شیطان, جناتی شیطان, وہ جب یہ کام کرتے ہیں تو ابلیس انہیں اپنے تخت پر ساتھ بٹھاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکائے. آج کل یہ بھی کام چلتا ہے. مسئلہ پیچھے اور ہوتا ہے, شاید اس کی بیوی کے ساتھ اس کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں, یا کوئی اور معاملہ ہوتا ہے, یا وہ خاندان کو توڑنا چاہتا ہے, یا کہیں سے اس کو شاید اس طلاق کی وجہ سے جائیداد مل جائے, یا کہیں سے اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہو, یا کوئی فائدہ اگر نہیں ہے. کئی لوگوں کو ویسے ہی بڑا مزہ آتا ہے فتنے ڈالنے میں. آپ نے دیکھا, ہم نے تو دیکھے ایسے لوگ اچھے خاصے خاندانوں کو اجاڑیں گے. وہ تو ایسے کر رہی تھی, تیری بیوی تو یہ کر رہی تھی, تو جیل میں تھا تیری بیوی تو پیچھے سے یہ کرتی رہی, تو باہر تھا تیری بیوی تو ایسا معاملہ ہے, وہ تو اس سے ملتی ہے, اس کا کزن, اس کے معاملات, اس کے گھر آتا ہے. اچھی خاصی نیک متقی عورت پر الزام لگائے گا. میرے محترم بھائیوں, کسی پاک دامن مسلمان عورت پر الزام لگانا کسی برائی کا یہ کبیرہ گناہ ہے, اور قرآن نے اس کی سزا 80 کوڑے فرمایا. جس کا یہ ثابت ہو جائے نا کہ وہ پاک دامن, 80 کوڑے مارو اس ظالم کو. اتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا جو بندہ, وہ ہم میں سے نہیں جو کسی شوہر کو اس کی بیوی کے خلاف بھڑکاتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے مرد ہیں ادھر, بچے ہیں تو انہوں نے بھی کل کو بڑا ہونا ہے.
کوئی بندہ آپ کی بیوی کے بارے میں یا اس کے بعد پھر بہن بیٹی کسی کے بارے میں کوئی بات آپ تک پہنچائے، اس وقت تک اس کی بات پر یقین نہیں کرنا جب تک اللہ کا حکم نہ مان لو، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، جب تمہارے پاس کوئی فاسق یعنی کوئی جھوٹا یا اس قسم کا بندہ کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس وقت تک اس کی بات نہ مانو جب تک تحقیق نہ کر لو۔ مولانا مختار ندوی رحمہ اللہ بمبئی کے بہت بڑے سلفی عالم تھے، وہ اپنی ایک کتاب طلاق ثلاثہ میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بندہ، وہ رکشہ ڈرائیور تھا بمبئی کا، مسلمان، وہ کہیں گیا سواری اتارنے کے لیے، اس نے ایک عورت کو برقعے میں ملبوس دیکھا جس نے بالکل جوتے اس کی بیوی کی طرح پہنے ہوئے تھے، وہ سینما میں جا رہی تھی۔ کہتے ہیں وہ گھر آیا، اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھ رہے ہیں کہ کیسی جاہل قوم ہے یہ، اپنے گھر آیا، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نہ پوچھا اس بیچاری سے کہ آتے ہی کہتا ہے تجھے طلاق طلاق طلاق، تو میری غیر موجودگی میں سینمے میں گھومتی ہے۔ اس نے شاید دیکھیں نا، ایک جوتا میرے بھائیوں وہ ہزاروں لاکھوں بنتے ہیں بیچ، وہ کوئی ایک ہی جوتا تو نہیں ہے۔ اس نے یہ سمجھا کہ شاید میری زنانی میرے پیچھے سے سینموں میں فلمیں دیکھتی ہے، اس نے جناب بغیر سوچے سمجھے 3 طلاقوں کا فائر کھولا۔ اور ہمارے برصغیر پاک و ہند کے حنفی حضرات وہ تو کہتے ہیں بس 3 دے دی تو فارغ، 3 دے دی تو فارغ، طلاق ہو گئی ختم، اب وہ گھر جائے۔ اب میرے بھائیوں اس بندے نے، مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس بندے نے جب طلاق دی اس کی بیوی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں نے کوئی کیا ہوا ہے، وجہ کیا بنی ہے، وہ روئے آگے سے آنسو برے حال، کہتے ہیں وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑی۔ دیکھیں نا، اچھا خاصا خامند صبح کام پہ گیا ہے، رکشہ چلا رہا ہے یا دکاندار ہے، آتے ہوئے بلا وجہ وہ عورت کو طلاق دے دے، وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر پڑی۔ ہوش آیا، محلے دار آئے، آپ کو پتا ہے ہمارے برصغیر میں محلے بڑے کنجسٹڈ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ محلے دار عورتوں نے انہوں نے کہا ارے ظالم، یہ تو پورا دن نہ گھر سے نکلی ہے نہ کوئی اس کا ایسا معاملہ ہے، کیا کیا تو نے؟ کہتا ہے میں نے اس کو دیکھا اس نے یہ جوتا پہنا، وہ کہتی ہے اللہ کی قسم میں نے، تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ جوتا تو پتہ نہیں کتنے یہ بنے ہیں اور کس عورت نے پہنا ہوا تھا۔ تو عقل حاضر رکھنی چاہیے، یہ ایک غلطی بعض دفعہ انسان کو کوسوں دور لے جاتی ہے۔ اب وہ رو رہا تھا، پیٹ رہا تھا، تو مولویوں کے پاس گیا، مولویوں نے کہا جی بس 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 تیرا کام تو ختم ہو گیا، اب تو حلالہ کروا لو جی۔ ایک تو وہ ہوا۔ اب جناب مولانا مختار احمد ندوی آگے نا ازراہ تفنن وہ کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حلالہ تو اس بدبخت رکشہ ڈرائیور کا ہونا چاہیے کہ جسے عقل ہی نہیں کہ کیسے طلاق دینی ہے، یہ معاملہ کرنا ہے۔ یعنی اس میرے بھائیوں اتنے بڑے فریضے کو یا اس عمل کو لوگوں نے کیا بنا لیا ہے، کھلواڑ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ تم میں سے سب سے بہترین بندہ کون ہے؟ جو اپنی بیوی، اپنے گھر والے، اپنے بچے، اپنے پیرنٹس، گھر والے وہی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بہتر ہے۔ اور ایک حدیث میں تو باقاعدہ بیوی کا ذکر ہے، سب سے بہتر تم میں سے وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ عورت انسان کی سب سے ٹیڑھی پسلی جو ہے نا بابا جی آدم علیہ السلام کی، وہاں سے پیدا ہوئی ہے۔ کبھی بھی تم 100% اسے سیدھا نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے اندر چند برائیاں ہیں یا غلطیاں ہیں تو اس کی 1-2 خوبیوں کو دیکھو، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کرنا کہ اسے سیدھا کرتے کرتے توڑ دو یعنی طلاق دے دو، یہ کام قطعی طور پر نہیں کرنا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، اس میں فرمایا ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، فلاں جگہ پر مختلف چیزوں کا ذکر فرمایا سب سے بہترین مال جو بندہ خرچ کرتا ہے وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے۔ یہاں بھی اہل و عیال، اپنے بچوں، ان کی تربیت، ان کا لباس، اس پر خرچ کرنے کی کتنی ترغیب دی گئی ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، یہ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے جی، اپنے گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے۔ آج کیا ہے، چودھری صاحب وہ کہتے ہیں بس میں گھر آ گیا ہوں، اب میری بیوی ہر چیز میرے ٹیبل کے اوپر لا کے رکھے، ٹھیک ہے، اس کا حق ہے وہ خدمت کرے۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا جھاڑو دینا، آپ کا جوتوں کا معاملات، گھر کے کام کاج کرنا، یہ ثابت ہے۔
سودا سلف لانا، بازار سے خریداری کر کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹا دینا، یہ بھی ثابت ہوا، یہ بھی سنت ہے۔ یہ کوئی فرض نہیں ہے کہ عورت اب کہ اب تو میرے لیے کھانا بنا، لیکن اس میں کوئی عار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل موجود ہے۔ دیکھیں نا، ایسی فیملیز یہاں پر بے شمار ہیں کہ خامند بیوی اور اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے بچے ہیں، کوئی رشتہ دار دور پار، اچھا ہیں بھی تو کئی لوگ آ کے ہی نہیں رہ، نہ خامند کی بہنیں نہ خاندان والے آئیں گے، نہ عورت کے وہ کہیں گے جی آپ جانے، آپ کا کام جانے۔ عورت بیمار ہے، کوئی اسے ایشو بن گیا، بچے ہیں، اب خامند کیا کرے، ٹانگوں پر ٹانگیں لات پر لات رکھ کے بیٹھ جائے کہ مرتے ہیں مرتے رہو۔ اور اللہ کے بندے، اگر تو ایک گلاس پانی کا بھر کے اپنی بیوی کو پکڑا دے اس کی بیماری میں، یا اسے کوئی دوائی دے دے، یا کسی بچے کو کوئی کھانا بنا کے ڈال دے اس میں، تو اس میں کوئی عار نہیں ہے، مردانگی اس سے ختم نہیں ہوتی۔ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے امور میں ہاتھ بٹا سکتے ہیں تو ہم کون ہیں؟ میرے بھائیوں، کچھ سمجھ آئی بات؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل ہے، اور اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری رکھا۔ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ یہ پہلے تو ہم نے تھوڑا سا بیان کیا کہ گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، طلاق ہے کیا۔ طلاق کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ ایک ہے مسنون، ایک ہے مسنون، ایک ہے غیر مسنون۔ غیر مسنون وہی ہوتی ہے جو بدعتی طلاق ہے، اور ایک طلاق ہے جو باطل ہے، ایک اس کی قسم ہے باطل۔ مسنون طلاق کون سی ہے؟ یہ سن لیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ طلاق دینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ خامد اپنی بیوی کو طہر میں طلاق دے، خامد اپنی بیوی کو طہر میں طلاق دے۔ طہر وہ پیریڈ ہے جب عورت مینسٹرل سائیکل اس کا شروع ہوتا ہے، ہیز اس کا ختم ہوا، اس نے غسل کیا، اس کے بعد وہ خامد اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کے لیے اس کے پاس نہیں گیا، بالکل صاف پیریڈ ہے، پتہ ہے یہ حاملہ نہیں ہے، اس وقت اسے ایک طلاق دے۔ فائر نہیں کھولنا، طلاق 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 طلاق، یا 10 طلاقیں یا 1000 طلاقیں۔ طلاق کتنی دینی ہے؟ ایک، کیونکہ طلاق ہے ہی وقفے سے۔ طلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، وقفے سے، تیسرا تو پھر آخری ہے۔ ایک طلاق طہر کے اندر دے گا ایک چیز، دوسری سنت طلاق کے اندر یہ چیز شرط اور فرض ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جس بیوی کو تم نے طلاق دی 3 مہینے تک وہ تمہاری بیوی رہے گی، وہ نکاح سے نہیں نکل جاتی۔ کتنے مہینے؟ 3 مہینے وہ اس بندے کی بیوی ہے، اور اس بیوی کو گھر سے نکالنا حرام ہے۔ یعنی وہ عدت کہاں پوری کرے گی؟ اپنے خامند کے گھر میں۔ ایک طلاق دی، طہر میں دی، عدت کہاں پوری کرے گی؟ اپنے خامند کے گھر میں، پورے 3 مہینے۔ پورے 3 مہینے کے اندر اگر خامند رجوع کر لیتا ہے، زبان سے کہہ دے یا اس سے ازدواجی تعلق قائم کر لے، رجوع ہو جائے گا۔ اس کا ایک چانس، جو 3 چانس ہے نا ٹوٹل، ایک چانس اس کا ضائع ہو گیا، رجوع ہو گیا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ طلاق دی، پہلے تو مارا اسے، گالی گلوچ دی، طلاق دیتے ہی اس کو دھکے مار کے باہر نکال دیا۔ یہ حرام عمل ہے، اللہ کی نافرمانی والا عمل۔ طلاق دو، عورت کو اگر کوئی مسئلہ ایسا بن گیا، ایک طلاق دو، اچھا لڑائی ہو گئی خامد کی، بیوی کے ساتھ اختلاف بن گیا، اب کیا ہے کہ لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، اب خامد جو سنت پر عمل کرنے والا ہے نا، جو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہے، ایکچولی تو سارے مسلمانوں کو یہی ہونا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، یہ جو ہے نا دیندار اور بے دین کی تقسیم، داڑھی منا اور داڑھی والے کی تقسیم، یہ جناب فلاں کی، یہ کوئی تقسیم اسلام میں نہیں ہے۔ طلاق، نکاح، ان معاملوں میں سب برابر ہے۔ اگر وہ اسلام کو عملاً ماننے والا ہو، پریکٹیکلی پریکٹسنگ مسلمان ہو، تو اسے یہی کرنا چاہیے۔ کیا؟ اگر اس کی لڑائی ہوگی، اب اس کا طہر نہیں ہے، اس کے طہر کا پیریڈ نہیں ہے، حاملہ ہے وہ، یا وہ مینسٹرل پیریڈ کے اندر ہے، یا ابھی اس کا مڈل ٹائم ہے، کوئی پتہ نہیں کہ اس کی کیا سچویشن ہے، ہیز آئے گا یا حمل ہوگا، ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں، لڑائی ہو گئی، ابھی 10 دن 15 دن باقی ہیں، مسلمان خامد کے اوپر فرض ہے کہ وہ خاموش ہو جائے، چپ۔ لڑائی ہو گئی، فتنہ بن گیا، ٹھیک ہے، وہ بستر الگ کر سکتا ہے، سٹیپس بتائے نا اللہ نے،
عورت سے ناراض ہے, بستر الگ کر دے, اسے شرم آئے گی کہ دیکھ لو میرا خامن, اسے تھوڑا جھڑک لے, سمجھا لے, ہلکی پھلکی سی ضرب لگا لے جس سے کوئی نشان نہ پڑے, اس کی ہڈی پسلی نہ ٹوٹے, بس. اب وہ ویٹ کرے گا جب تک کہ وہ طہر میں نہ آ جائے. طہر کی سمجھ آ گئی نا, کلین پیریڈ. اچھا مجھے یہ بتائیں, اس 10 دن 5 دن 1 ہفتہ انتظار میں کیا خیال ہے طلاق ہوگی کہ نہیں؟ 2-4 دن کے بعد پارا نیچے آئے گا, سمجھ آئے گی, سوچنے کا موقع ملے گا, بیوی کو معافی ترلا کرے گی, کوئی یہاں وہاں سے جو فتنہ پھیلانے والے ہیں وہ ننگے ہوں گے. کیا ہوگا؟ 99% یہ چانس ہے سنت پر عمل کرنے والے کے لیے کہ اسے طہر میں طلاق دینے کا انشاءاللہ موقع ہی نہیں آئے گا. یہ تجرباتی بات ہے, نہیں موقع آئے گا. موقع کب آتا ہے؟ جب شیطان اس کو ہائپر کرتا ہے, وہ بلا سوچے سمجھے جناب طلاق. اچھا دوسرا عدت وہ اپنے خامند کے پاس گزارے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, کہا جی میری بیوی تھی, میں نے اسے طلاق دی, رجوع عدت وہ میرے گھر میں گزار رہی تھی, ایک دفعہ جو ہے میں نے اس سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا, فرمایا تمہارا رجوع ہو گیا. اچھا اللہ نے پھر کیا کیا ہے؟ کہا ایک طلاق دے, اس کو اپنے پاس رکھ. اچھا جو بیوی تمہارے بچوں کی ماں ہے وہ آپ کے ساتھ 2 سال 10 سال 15 سال 20 سال اس نے گزارے, جب 1 مہینہ ہوگا آپ نے ظاہر ہے اچھا اس دوران بیوی آپ کا کھانا پینا کپڑے معاملات گھر بچے سارے وہ نبھائے گی, کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے, وہ متعلقہ ہے. لیکن ہے وہ آپ کی بیوی کتنے دن؟ 3 ماہ, پورے 3 حیض وہ آپ کی منکوحہ رہے گی. فار ایگزامپل وہ ابھی اس نجی زندگی میں گزر رہے ہیں, 2-4 دن 10 دن 15 دن کے بعد یقیناً رجوع ہو جائے گا, 20 دن کے بعد ہو جائے گا. 3 مہینے اللہ رب العالمین نے سوچنے کا وقت دیا ہے ایک جوڑے کو, اور میں سمجھتا ہوں کوئی عقل سے آری ہو یا کوئی اتنا ہی ان کا اختلاف ہو چکا ہو کہ اب رہنا ممکن نہیں, سوائے ان کے طلاق ممکن نہیں ہے, وہ رجوع کر لے گا یقیناً. اس کے بچے رونا شروع ہو جائیں گے, اس کی بچیاں روئیں گی کہ امی جان ابو جان ایسا نہ کریں, امی جان آپ بھی معافی مانگ لیں. سسرال والے آ جائیں گے, میکے والے آ جائیں گے, محلے والے آ جائیں گے. کیا ہوگا؟ مسئلہ ٹل جائے گا. کس کا؟ جو سنت پر عمل کرنے والا ہے. 3 مہینے, 1 مہینہ گزرا, 2 مہینے گزرے, 3 مہینے گزر گئے, اب اس نے رجوع نہیں کیا. جس دن اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے یاد رکھو گنتی کر کے کس دن کیا معاملہ تھا, جیسے ہی 3 مہینے گزرے مکمل ہوئے, اس کے بعد اب اس بندے پر یہ لازم ہے کہ اسے اس کے گھر پہنچا دے, یا اس کے گھر والے بھائی باپ آ کر لے جائیں. اب کیا ہو گیا کہ عدت کی وجہ سے اس کی طلاق پختہ ہو گئی. اب وہ عورت یعنی اس کے گھر والے آزاد ہیں, جہاں جی چاہے اس کا نکاح کر دیں, جہاں جی چاہے اس کی شادی کر دیں, وہ آزاد ہیں. لیکن طلاقیں کتنی دینی ہیں؟ 1. اگر وہ عورت 2-4 سال 2-4-6 مہینے نہیں شادی کرتے اس کے گھر والے, اس کی بچے بھی ہیں, کل کو دونوں کا دماغ تھوڑا سیدھا ہوتا ہے, لوگ انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ تو بڑا کام خراب ہے, بچوں کی زندگی برباد ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک روٹین ہے بچوں کی, اب ہم سب کے بچے ہیں, ان کی ایک روٹین ہے, بیوی کی خامند کی. جب علیحدگی ہوگی تو مامے کب پوچھتے ہیں؟ میرے بھائیوں جو بھابیاں ہوتی ہیں وہ کہاں رہنے دیتی ہیں اس بچی کو جو چاہے اس گھر کی بیٹی کیوں نہ ہو. وہ تو 3rd کیٹیگری کے بچے ہوں گے. جو اپنے باپ کے گھر میں ان کی عزت تھی, کیا خیال ہے مامے کے نانے کے گھر میں ہوگی ان کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اسے بھی تھوڑے عقل کے ناخن آئیں گے, بھابیاں بھی اسے جناب خرابی میں ڈالیں گی, تانے دیں گی, تو کیا ہوگا؟ وہ کہے گی میں اپنے پہلے خامند کے پاس جانا چاہتی ہوں. اگر تو وہ ہوگا پاگل جس نے ہر مہینے 1 طلاق دے کے اپنا دروازہ ہی بند کر لیا, پھر تو نہیں ہوگی واپسی. اگر عدت کی وجہ سے علیحدگی ہے, 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں, 3 نہیں ہوئی, 1 یا 2 طلاقیں ہوئی ہیں, کیا ہوگا؟ وہ نکاح جدید کر سکتے ہیں, نیا نکاح. اس نئے نکاح میں کیا ہوگا؟ وہی عورت واپس آ جائے گی. ہمارے پاس کیس آیا, وہ یہی مسئلہ تھا, طلاق دی جناب, اس نے 3 مہینے نکال دیا, 1 طلاق تھی, واپس آ گئی. 3-4 مہینے جب بھابھیوں کے پاس رہی, یہ اسکول ملے کا کیس, وہ جناب سارا خاندان میرے پاس جمع ہو کے آ گیا, بھائی باپ اس کا تھا نہیں, کہتے ہیں جی مر گئے ہم تو, ہماری بیویاں ہمیں بھی کوستی ہیں اور اس بیچاری پر بھی ظلم کرتی ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہوا؟ اس کا خامد بھی اس کو عقل آئی, وہ خامد بھی آیا, اس کے گھر والے بھی آئے, وہ بھی آئے, الحمدللہ میں نے ان کا نکاح جدید پڑھایا.
میں نے کہا جی ہوگا. کہتا ہے جی دیکھ لیں کہیں مسئلہ نہ بن جائے. میں نے کہا جی میں آج بھی اور روز قیامت بھی انشاءاللہ اس کا ذمہ دار ہوں, کیونکہ یہ قرآن و سنت کا مسئلہ. تو یہ عمل ہے, اس کو گھر سے نہیں نکالنا. پھر اگر تم نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو تمہارا رجوع نکاح جدید ہو سکتا ہے. 3 مہینے میں رجوع ختم, اس کے بعد نکاح جدید کر سکتے ہو. اور اگر 3 طلاقیں دی ہیں ایک ایک کر کے, ہر مہینے دیتا رہا, یا کبھی پہلے 1 دی تھی بعد میں اب دے دی, پھر 3 مکمل ہو گئیں, اب وہ عورت اس خامد کے پاس واپس نہیں آ سکتی. اسی مسئلے کا ایک اور ایشو نکاح جدید کے حوالے سے, ایک اور ایشو آپ کے سامنے بیان کر دوں. اگر خامد اور اس کی متعلقہ بیوی جس کو 3 طلاقیں نہیں ہوئیں, 1 یا 2 طلاق ہوئی ہیں, وہ آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو لڑکی کے گھر والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے روکیں. وہ اسے روکیں, انہیں چاہیے کہ وہ نکاح ہونے دیں تاکہ وہ اپنے پہلے خامند کے پاس نیا نکاح کر کے چلی جائے. اگر نیا نکاح ہوگا تو اس نکاح میں جو اس کے چانس ضائع ہو چکے ہیں نا, مثلا 1 طلاق یا 2 طلاق, وہ ضائع ہی رہیں گے. ہاں اس کے پاس وہ جو 1 چانس ہے یا 2 چانس ہیں وہ اپنا اویل کرتی رہی. یہ ہے جی اسلام کا مسئلہ. اگر کسی خامد نے عورت کو 3 ہی طلاقیں دے دیں الگ الگ ٹائم میں, 3 مکمل ہو گئی, وہ الگ ہو گئی, اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد وہ عورت کبھی بھی اس خامد کے پاس واپس نہیں آ سکتی الا کہ وہ عورت یعنی اس کے گھر والے اس کا نکاح کریں, آگے کیا کریں, اس کی شادی کریں, اور وہ شادی کانٹریکٹ میرج نہ ہو, وہ باقاعدہ نکاح ہو. اب جو اس کا نیا خامند ہے یا تو وہ مر جائے, یا تو وہ فوت ہو جائے, یا اپنی مرضی سے اس عورت کو چھوڑ دے. ہوتا ہے کئی 2-4 سال کے خود ہی اسے طلاق دے دے, پھر وہ پہلے خامند کے پاس وہاں سے پوری یعنی عدت گزار کے, اگر حاملہ ہے تو وضع حمل کر کے وہ واپس پہلے خامند کے پاس آ سکتی ہے. یہ جو ہے نا جی 3 طلاقیں ہو گئیں, اب کیا ہے کہ ایک بندہ کیا کرے گا, 1 رات کے لیے نکاح حلالہ. اس حلالے کو حرامیوں نے حلال کیا, جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر. اللہ کی لعنت ہے حلالہ کرنے اور کروانے والے پر. فرمایا کسی نے دیکھنا ہے کرائے کا سانڈ تو وہ دیکھے وہ حلالہ کرنے والا شخص. میں خود اس بات کا گواہ ہوں, لاہور کا ایک بہت بڑا مدرسہ, نام نہیں لوں گا, بہت بڑا مدرسہ, میں انگلینڈ میں تھا, ہم نے ان کو آن لائن رابطہ کیا, ہماری پوری ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہم نے کہا جی یہ مسئلہ ہے, ہماری ایک ایسا معاملہ ہے, ایک عورت ہے اس کو 3 طلاقیں ہو گئیں, اب وہ رجوع کرنا چاہتے ہیں یعنی واپسی آنا چاہتے ہیں. وہ بھائی اس میں تو حلالہ ہوگا, بہت بڑی جامع, بڑے نام ہیں ان کے, حلالہ ہوگا حلالہ. ہم نے کہا جی اب حلالہ کون کرے, یہ کوئی آسان کام ہے؟ طلاق 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 اور فوری طور پر جناب آپ جا کے وہ حلالہ کرے. تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس علماء کرام کی خدمات موجود ہیں جو حلالہ کرتے ہیں. تو اللہ کی قسم ایسے لوگوں پر لعنت ہے, ایسی سوچ پر کہ جن لوگوں نے ان مولویوں کو, ان کرائے کے سانڈوں کو پال کے رکھا ہوا ہے لوگوں کی بچیوں کے ساتھ بدکاریاں کرنے کے لیے. یہ کوئی نکاح نہیں ہے. ہاں 3 طلاقیں ہو گئی, 3 طلاقوں کے بعد وہ اوریجنل شادی اس کی ہو گئی, وہ بیچارہ مر جائے یا خود اپنی مرضی سے چھوڑ دے تو پہلے خامد کے پاس واپس آ سکتی ہے, ورنہ نہیں. اللہ نے کہا عقل کرو, پہلے سنت کے مطابق طلاق دو, سنت کے مطابق رجوع کا معاملہ کرو, عدت وہ گھر میں گزارے تو یہ موقع ہی نہ آئے. بھاگے چلے آتے ہیں, بھاگے چلے آتے ہیں. جی اب آپ بتا دیں, ہمارے پاس تو لوگ آتے ہیں, میں یہ مسئلہ واضح کرنا چاہتا ہوں, ہمارے پاس لوگ آتے ہیں جی کہ آپ مسئلہ بتا دیں, کیونکہ قرآن و سنت کے مطابق مسئلہ آپ نے بتانا ہے. قرآن و سنت کے مطابق مسئلہ تو اہل الحدیث بتائیں گے, سلفی بتائیں گے. ہم ان سے واضح کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی دوسری زندگی میں قرآن و سنت کو فالو ہی نہیں کرنا, قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ نہیں رکھنا, کتاب و سنت کے مطابق تمہارے اعمال نہیں ہوں گے, تو پھر اس مسئلہ میں بھی تمہیں چاہیے کہ انہی سے جا کے فتویٰ لو جن کے تم مقلد ہو یا جن کے پیچھے چلنے والے.
اپنی مرضی کا لے لیا اور جہاں مرضی نہ ہو، فائدہ نہ ہو، وہاں سے چھوڑ دیا۔ کتاب و سنت وہ میرے بھائیوں خاص منہج ہے جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، فرمایا تم اتباع کرو، پیروی کرو اس بات کی جو اللہ نے آسمانوں سے نازل فرمائی ہے، اور اس کے علاوہ سرپرستوں کے پیچھے، اولیاء کے پیچھے مت پڑو۔ قرآن اور طلاق غیر مسنون، جس میں میرے بھائیوں یہ سارے کے سارے معاملات ہوں، کٹھی طلاق دے دینا اور جناب فوری گھر سے نکال دینا، یہ بالکل حرام عمل ہے۔ اور اسی طرح باطل طلاقیں وہ یہ ہیں کہ کوئی بندہ ہی پاگل ہے، مجنون ہے، اس کا دماغ ہی نہیں حاضر، تو وہ طلاق دے دے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک بندہ مدہوش ہے، نشے میں ہے، طلاق دے دے، اس کی کوئی طلاق نہیں۔ نابالغ بچہ طلاق دے دے، دیکھیں نا نابالغوں کی بھی نکاح پیرنٹس کے لیے یہ الاؤڈ ہے کہ وہ کر سکتے ہیں، بچپن میں کر دیں، بعد میں جب وہ جوان ہوں گے ان کے پاس یہ اختیار ہے، چاہے نکاح کو باقی رکھیں چاہے نہ رکھیں۔ تو وہ چھوٹا بچہ کہتا بھی رہے نا جہاں میں نے تمہیں طلاق دی کھیلتے کھیلتے ہی، تو وہ طلاق نہیں ہوگی جب تک وہ نابالغ ہے۔ اسی طرح فورس فلی، زبردستی کسی کو گن پوائنٹ پر کہنا دے طلاق، ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ، زبردستی کی طلاق بھی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا ایک بندہ ہے، اس کو آپ نے گن رکھی ہوئی ہے، دے طلاق اس کو، وہ طلاق نہیں، یا زبردستی انگوٹھا لگوانے سے یہ طلاق بھی نہیں ہوتی۔ اور میرے بھائیوں اگر کوئی بندہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دے تو وہ کتنی ہوں گی؟ 1۔ 3 دے، 5 دے، 10 دے، 1 لاکھ دے، 1 کروڑ دے، ایک مجلس میں، ایک مجلس کون سی ہے؟ ایک حیض ایک مجلس ہے، تقریباً 1 مہینہ، یہ پوری ایک مجلس ہے۔ فار ایگزامپل اس نے طلاق دی 1 تاریخ کو، اب 1 سے لے کر 28 29 تاریخ تک وہ ڈیلی اسے طلاقیں دیتا رہے، وہ ایک ہی کنسیڈر ہوگی، کیونکہ ایک وقفہ ہے ایک حیض کا۔ اب کیا ہے، نہ ہم اس حیض کو فالو کرتے ہیں نہ طہر کو فالو کرتے ہیں، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں پھر ہم کہتے ہیں جی 90 دن یا 88 دن، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا ہے، 1 مہینے کا جو تقریباً وقفہ ہے یہ ایک ہی ہے۔ اسی طرح دوسرا، پھر تیسرا، تو اگر 3 طلاقیں ایک مجلس میں دیں تو وہ کتنی ہوگی؟ 1 ہوگی، اور وہ طلاق رجعی ہے، اس میں عورت کو باہر نہیں نکالنا۔ یہ اتنا آسان۔ اور میرے بھائیوں مسلمانوں کے جتنے ملک ہیں 60 کے قریب ممالک، ان سب میں قانون بھی یہی ہے، ان میں قانون بھی یہی ہے۔ میں پچھلے دنوں سندھ ہائی کورٹ کا ایک میں فیصلہ پڑھ رہا تھا اسی حوالے سے، کوئی شاید غالباً 2003-4 کا ہی ہوگا، تو اس میں وہ جو وہاں کے چیف جسٹس تھے وہ کہہ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس مولوی کو، میرا جی چاہتا ہے میں اس مولوی کو کوڑے لگواؤں جو 90 دن سے پہلے یہ کہتا ہے کہ رجوع نہیں کر سکتا بندہ، 90 ڈیز سے پہلے جو یہ کہتا ہے نا میں رجوع نہیں کرنے دوں گا، حلال کراؤ بس فارغ ہو گیا، میرا دل کرتا ہے میں اسے درے مرواؤں۔ قانون بھی یہی ہے، لیکن کیا ہے کہ مولوی کا خناس اور اس کی تقلید کا جو اس کے اندر ایک جذبہ ہے یا جو اس نے ذہن بنا لیا، وہ لوگوں کو برباد کیے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس میں ظاہر ہے ان کا یہ شوق کہ ٹھیک ہے جی حلالہ کے لیے علماء کرام دستیاب ہیں، یہ آپ کے بڑے بڑے مدارس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، ہم کیا کہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے یہ طلاق کا مسئلہ انتہائی سینسٹیو مسئلہ ہے۔ ہمارے وہ وکلاء، ہمارے وہ ججز، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کو باقاعدہ جو کتاب و سنت کے مطابق ہے اسے امپلیمنٹ کریں۔ آپ جائیں جا کر ریٹ کریں آپ کسی بھی عدالت کے اندر پاکستان کے اندر، جبکہ یہاں پر بے شمار جو قوانین ہیں کتاب و سنت سے متصادم بھی ہیں، اور آج تک برٹش لا اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے، اس کے باوجود طلاق کے مسئلے میں آپ کو کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ ملے گا۔ بعین ہی وہ کہیں گے کہ اگر کوئی بندہ صرف یہ کیس کر دینا کہ یہ مولوی مجھے کہتا ہے 90 دن سے پہلے رجوع نہیں تو ختم ہے، تو یقین کریں کہ اس کے بھی خلاف فیصلہ ہونا چاہیے۔ یہ مولویوں کو سزا پتہ نہیں کیوں نہیں دیتے، کیوں برباد کروا رہا ہے تو لوگوں کا گھر۔ اس لیے اس مسئلے کو سمجھیں اور اس مسئلے میں سنت کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ کبھی بھی نہیں بنے گا اور اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو دین کے مطابق چلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔